अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और जी आज सुबह का आगाज़ और भी आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप निकली हुई है। हालांकि सितंबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है और खैर क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा मौसम में तब्दीलियाँ आ रही हैं और अब सितंबर में भी अच्छी खासी गर्मी होती है। वरना हमारे बचपन में होता था, हम लोग सितंबर के मौसम में ना हाफ स्वेटर्स पहन के स्कूल जा रहे होते थे। तो चलें जी, सुबह का आगाज़ तो हो ही चुका है और इस वक्त हम कर रहे हैं नाश्ता। सबके लिए नाश्ता मैंने बना के टेबल पे रख दिया, कुछ लोग कर चुके हैं। बाकी यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ के नाश्ता कर रही हूँ और बाकी सब ने नाश्ता कर लिया था। मेरे घर में आजकल कुछ गेस्ट आए हुए हैं और बस ये अभी देखें जी, नाश्ता हम सबका हो चुका है। ये कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन मैं संभाल लेती हूँ और साथ ही साथ मैं टेबल को भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि पूरा दिन इस पर बच्चे बैठते हैं, खाते हैं, हाथ लगाते हैं, कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है। तो बस इसकी क्लीनिंग में साथ साथ करती रहती हूँ, वरना फिर बहुत बुरा लगता है। वैसे तो मैं ये ग्लिंट से साफ़ कर लेती हूँ और बस दिन में फिर, लेकिन एक दफ़ा जो है ना मैं स्पेशली इसको अखबार से ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि जो शीशा होता है ना वो अखबार से बहुत अच्छा साफ़ होता है। आप किसी भी कपड़े से साफ़ कर सकते हैं ग्लिंट से, तो लेकिन उसमें फिर भी ना कुछ निशान रह जाते हैं। तो अभी तो खैर मैं टेम्प्रेरी वाला साफ़ करूँगी, क्योंकि इसके बाद अभी सफाई होगी तो दोबारा डस्ट आ जाएगी। तो फिर बाद में जो है मैं इसको शीशे के जो है वो अखबार के साथ साफ़ करूँगी। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। तो चलिए जी, इसमें बहुत मज़े मज़े के आपको व्लॉग्स देखने के मिलेंगे, आपको टिप्स से मिलेंगी और मोटिवेशनल वीडियो से मिलती रहेंगी। अच्छा, मेरे पास कोई हाउस हेल्प नहीं है तो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी कि मैं अपने जो काम है वो किस तरह से मैनेज करती हूँ सिंगल हैंडेडली, और मेरे साथ कोई भी हेल्प करवाने के लिए और कोई फीमेल घर में नहीं है, तो मुझे ख़ुद ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो क्योंकि शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी ये सब कुछ मैनेज करना, लेकिन वक्त के साथ साथ खैर यानी कि इंसान वक्त के साथ साथ सब कुछ सीख ही जाता है। तो कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी और ये कि जितनी आपकी कैपेसिटी हो आपको यही शेयर करूँगी कि आप उसके मुताबिक काम करें। अगर आपकी हिम्मत नहीं है कि आप एक दिन में काम नहीं कर सकते, आप उन कामों को डिवाइड कर लें और आप अपने हिसाब से लेके चलें, क्योंकि अगर आप अपनी कैपेसिटी से बढ़कर अगर काम करेंगे ना तो फिर उसको आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है इससे। चलें जी, वहाँ पे मैंने जो था टेबल की सफाई कर ली थी और इसके बाद जो बर्तन मैंने धो लिए थे। इस वक्त मैं आ चुकी हूँ लाउंज में और ये क्वेश्चंस तो बस पूरा दिन ही मैं ठीक करती रहती हूँ और ये हर घर का मसला होता है भाई। जो लाउंज होता है ना, यहाँ पे बैठ के सब टीवी वगैरह देखते हैं, तो ये क्वेश्चंस जो है ना बार बार सीधे करने ही पड़ते हैं। मैंने ना रात को मशीन लगाई थी और क्योंकि वेदर चेक किया था कि उसमें कोई बारिश के इम्कानात नहीं थे। कि आजकल धूप इतनी तेज़ है ना कि अगर छत पे जाके कपड़े धो, तो मेरे जहाँ पे छत पे मैं मशीन लगाती हूँ तो लॉन्ड्री एरिया है, वहाँ पे कोई भी ना शेड वगैरह नहीं है, तो आपको वहाँ पे ना मतलब रंग जल जाता है। पहले तो मैंने 2-3 महीने तो इस तरह से किया, तो उससे तो मेरा मुँह और हाथ पाँव बिल्कुल जल गए हैं। तो अब मैंने खैर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी, तो अब यही सोचा है कि इतनी धूप में लगाओ मशीन, सर में भी दर्द शुरू हो जाता है। तो अब मैं ना शाम के टाइम पे मशीन लगाती हूँ। तो ये कपड़े मैंने शाम के टाइम पे धोए, तो ये आप देख सकते हैं ये सिर्फ एक हफ़्ते के कपड़े। आजकल गर्मी क्योंकि इतनी ज़्यादा है, तो उसमें फिर ना आपको बार बार जो है ना वो कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, शॉवर लेना पड़ता है, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो बस ये है कि फिर मैं ये काम किया था कि मैं ना कपड़े ना उल्टे करके, धोने के बाद ना मैं उल्टे करके डाल कर आई थी, क्योंकि सुबह के टाइम पे जब धूप निकली तो इनको धूप लगने की ज़रूरत थी। और फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कामों में बिज़ी हो जाते हैं, कपड़े टाइम पर उठा नहीं सकते, तो उसमें फिर ना कपड़े फेड होते हैं। तो मैं हमेशा कपड़ों को ना उल्टा करके डालती हूँ, लेकिन मैं खैर टाइम पर ले आई थी इनको नीचे। सुबह जब धूप निकली है तो मैंने 1-2 घंटे के लिए इनको ऊपर छोड़ा और उसके बाद मैं इनको नीचे ले आई थी। यहाँ पे लाकर मैंने खैर सबको जो है बेड पे डाल दिया था और अभी मैं सारे कपड़े तय करूँगी। कुछ कपड़े मैंने सोचा है कि प्रेस करके भी रख लूँ। आप अगर चाहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी सुकून से गुजरे, बस एक दिन निकाल लें वीक में, जिस दिन आपने कपड़े धोए या उससे नेक्स्ट डे ना आप कोशिश करें कि ना सारे घर वालों के ना 2-2 3-3 जोड़े ना आप प्रेस करके हैंग कर दें। बहुत टाइम लगता है, इतनी गर्मी में कपड़े प्रेस करने में बंदे का हाल बुरा हो जाता है। तो बस ये है कि, और एक अच्छी सी टिप ये है कि आप जब भी कपड़े प्रेस करें ना, तो आप उस पर जब स्प्रे करते हैं, स्पेशली लॉन के कपड़े हो गए, कॉटन के हो गए, उसमें ना फैब्रिक सॉफ्टनर जो होता है कोई भी ले सकते हैं। फैब्रिक सॉफ्टनर मेरे पास जो है ये कंफर्ट का था, मैं ना पाउच लेकर आई थी और उसको मैंने फिर ना एक हैंड वॉश की मेरे पास खाली बॉटल पड़ी थी, उसके अंदर डाल दिया था। आप कोई भी जो है फैब्रिक सॉफ्टनर ले सकते हैं, उसके 1 से 2 पंप आप इसमें डाल दें या एक ढक्कन आप जो है शॉवर बॉटल में डाल दें।
پانی میں ڈال کے اس کا مکس کریں اچھی طرح سے. ابھی میں اس کو فل کر کے لے کر آؤں گی. اس سے جب آپ کپڑوں پہ اسپرے کر کے کپڑے استری کرتے ہیں نا، آپ کے کپڑوں میں سے بہت ہی پیاری خوشبو بھی آتی ہے. اور جو کپڑوں پہ رنکلس پڑے ہوتے ہیں، جو نکل نہیں رہی ہوتی، کریسیں ٹوٹ نہیں رہی ہوتی کپڑوں کی، اور کپڑے اچھے سے پریس نہیں ہو رہے ہوتے، وہ بڑی آسانی سے بہت جلدی پریس ہوتے ہیں. تو اچھا یہ میں نے نا یوٹیوب پر ہی دیکھا تھا کسی ویڈیو میں، اور اس کے بعد میں نے پھر اس کو ضرور اس کو فالو کیجیے گا، ورنہ ہم رگڑتے رہتے ہیں استری کے ساتھ. پہلے ویسے میرے پاس اسٹیم آئرن تھی. اسٹیم آئرن سے تو کپڑے بہت اچھے پریس ہوتے ہیں، لیکن وہی والی بات ہے کہ جب آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہوں یا مہمان وغیرہ آتے ہیں، اسٹیم آئرن کا پتہ آپ کو کہ اس کا ویٹ نہیں ہوتا، تو بچے بعضوں کا شغل محلے میں لگاتے رہتے، تو بچوں نے گرا کے توڑ دی تھی. اس کے بعد میں نے پھر جو دیسی پاکستان کی جو استری ہوتی ہے نیشنل کی، وہ لی. اور یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تو بھائی گر بھی جائے تو بس یہ ٹھیک ہو جاتی ہے. تو پھر میں نے کہا کہ بھائی جہاں پہ شرارتی بچے ہوں نا، وہاں پہ پھر ایسی چیزیں ٹھیک رہتی ہیں جو لانگ ٹرم چل سکیں. تو خیر میرے اپنے گھر میں تو بچے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ گیسٹ وغیرہ آتے رہتے ہیں، تو اس میں پھر یہ ہوتا مسئلہ. تو بس یہ ہے کہ اور بچوں کو کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا. اور بچے تو پھر پتہ نا شرارتیں سارے بچے کرتے ہیں، یہی عمر ہوتی ہے شرارتیں کرنے کی بچوں کی، کھیلنے کودنے کی. بس یہاں پہ پھر میں بھی یہاں پہ اپنے کپڑے کچھ پریس کر رہی ہوں، اور کچھ گھر کے کپڑے پریس کروں گی اور کچھ باہر آنے جانے کے، کیونکہ آپ لون کے کپڑے گھر میں جو پہنتے ہیں ڈیلی نہا کر بھی اگر پہنیں تو وہ کپڑے نا بہت جلدی ان کی نا استری خراب ہو جاتی ہے. آپ نماز ایون پڑھیں، اوپر نیچے بیٹھتے ہیں کرتے ہیں تو کپڑوں میں رنکلس آ جاتے ہیں، ساری جو ہے استری خراب ہو جاتی ہے. تو وہی سیم کپڑے آپ باہر پہن کے نہیں جا سکتے. تو آپ کے پاس اگر کپڑے آپ کے استری ہوئے ہوئے پڑے ہوں گے، ہینگ ہوئے ہوئے ہوں گے، اگر آپ کو کہیں ایمرجنسی میں جانا بھی پڑ جائے نا، تو آپ فوراً سے شاور لے کے یا فوراً سے آپ کپڑے چینج کر کے جا سکتے ہیں. تو یہ نا آپ کے لیے بڑے اچھا. چلیں آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. آج کا ٹاپک یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کو کرٹیسائز کرے، اگر آپ نے خوش رہنا ہے یا لوگ آپ کو برا بھلا کہیں، تو آپ ان کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں، کیونکہ لوگوں کا تو کام یہ ہے باتیں بنانا. اور اگر آپ کوئی اچھی چیز خرید لیں تو اس پہ بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے. یعنی کہ ہم خود سے اپنی محنت سے کوئی چیز لیں. ابھی میرا کچھ دن پہلے ایک جگہ پر جانا ہوا، وہاں پہ مجھے انویٹیشن ملا ہوا تھا، اور وہاں پہ میں گئی میرے ان لاس والی سائٹ پر. تو خیر وہاں پہ سارے لوگ آئے ہوئے تھے. میں بہت اچھا سوٹ پہن کے گئی تھی، برانڈیڈ سوٹ پہنا تھا. سب کو وہاں پہ بہت زیادہ پسند آیا. ایون کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے کس برانڈ سے لیا، ہمیں بھی بتائیں، ہم نے بھی لینا ہے. یہ سوٹ بہت اچھا لگ رہا ہے، پہنا ہوا بھی بہت اچھا لگ رہا ہے، اور سوٹ ہی نیچرل ہے بھی بہت زیادہ پیارا. میں نے شلوار قمیض اور سر پہ دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، شلوار قمیض پہنا ہوا تھا. سوٹ میں بظاہر کوئی بھی برائی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ پہنا ہوا برا لگ رہا تھا. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے ہی پوچھا، کیونکہ اگر سوٹ میں کوئی برائی ہو یا وہ پہنا ہوا اچھا نہ لگے، تو میرے ہسبینڈ اس معاملے میں بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہے. وہ اسٹریٹ فارورڈ اسی وقت بول دیتے ہیں کہ یہ چیز اتارو یا یہ کپڑے چینج کرو یا یہ کپڑے نہیں پہننے. تو ان آنٹی نے کیا کیا، مجھے وہاں پہ نا سب لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے بول دیا کہ جی یہ تم کیسا، جب گھر والے بیٹھے ہوئے تھے باقی لوگ چلے گئے تھے، کہ تم نے کیسا سوٹ پہنا ہے، تمہارے اوپر بالکل سوٹ نہیں کر رہا، اس کا دوپٹہ دیکھو. حالانکہ سوٹ کی ساری گریس ہی اس کے دوپٹے میں تھی، اور وہ دوپٹہ اوڑھ کے بہت خوبصورت لگتا ہے. تو مجھے سمجھ میں نہیں ہے کہ انہوں نے اس طرح کی بات کیوں کی. ایک آدھ دو دفعہ نہ پہلے بھی اس طرح کی بات کر چکی ہیں. حالانکہ خود ان کی بہو نے تو جو ہے دوپٹہ نہ ہونے کا برابر رکھا ہوا تھا، اور عام سے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اب مجھے اس میں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہیں. اور اس وقت میرا موڈ آف ہو گیا، میں کافی پریشان ہو گئی. انہوں نے اس طرح کی بات کر دی ہے، میں کیا کروں، میں اچھی نہیں لگ رہی. ہوتا نا انسان کے دماغ میں بار بار ایک ہی بات آنا شروع ہو جاتی ہے. تو خیر گھر آ کے بات میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی بتایا، پھر میں نے اپنی فرینڈ سے بھی شیئر کی. تو ان سب دونوں نے یہی بات بولی کہ جی جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں نا، ان کی باتوں پہ دھیان دینا چھوڑ دو. اور یہ بات نا میرے 1.5-2 ہفتے تک میرے دماغ میں چلتی رہی. کبھی میرا بی پی ہائی ہو جائے، سوچ کے نا یار میں ان کے گھر ایک مہمان کے طور پہ گئی تھی، خود انوائٹ کیا، اور مجھے اس طرح کی باتیں انہوں نے بول دیں. تو یہ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں. مطلب لوگ نا آپ کو، اگر آپ اچھے لگ رہے ہیں، 4 لوگ اگر آپ کی تعریف کر دیں گے نا، تو جو حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. بہت ہر جگہ پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں جو آپ کو پسند نہیں کرتے، یا آپ چھوٹا سا بھی کوئی کام کر لیں، آپ کی چھوٹی سی چیز دیکھ کے بھی نا آپ سے جل جاتے ہیں، ان کو جیلسی فیل ہوتی ہے. تو وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ اگر آپ کی کسی نے تعریف کر دی تو ان سے وہ برداشت نہیں ہوتا، تو وہ پھر دوسرے کی خوشی کو نا اسپوائل کرنے کے لیے اس طرح کی نا گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں. تو ہمیشہ نا یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے کہ مطلب ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو آپ کوئی چیز نہیں خرید لیں اس کو کرٹیسائز کریں گے. آپ کے بچوں نے کوئی اچیومنٹ لی ہے، کامیاب ہوئے ہیں، اس کے اوپر کریں گے نہیں یہ کر لیتا تو یہ زیادہ اچھا ہوتا، یہ کیا کر لیا، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ لوگوں کی باتوں پہ دھیان دینا چھوڑ دیں. اس طرح سے نا انسان کی زندگی میں اپنی ہی ہیلتھ خراب ہوتی ہے. ٹینشن لیتے ہیں، ساری باتیں ہم فیمیلس ہیں، ٹینشن لیتی ہیں، 100 باتیں دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ کہ انہوں نے کیسے کہہ دیا. اور بھی گھروں میں 100 مسئلے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو نا اوائڈ کرنا شروع کریں. اور ایسے لوگوں کے گھروں پہ بھی میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی بدتمیزی کرتے ہیں
آپ کو عزت نہیں کرتے، رسپیکٹ نہیں کرتے آپ کی، تو آپ ایسے لوگوں کے گھروں میں صرف جو ہے نا جب وہ آپ کو انوائٹ کریں یا کوئی خوشی غمی ہو تب جائیں، اور ایسے لوگوں کو زیادہ لفٹ کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بندہ اپنے کام سے کام رکھے، اور جب بندہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے نا تو وہی زیادہ ٹھیک رہتا ہے، کیونکہ جب آپ ان کو بہت زیادہ عزت دے رہے ہیں، آپ ان کی کہ بڑی ہیں جی، ان کے گھر میں ان کے ہسبینڈ نہیں ہیں، آگے پیچھے ان کا کوئی کام کر کے دینے والا نہیں ہے، ان کی چیزیں لا کے دینے والا کوئی نہیں ہے، آپ ان کو ایک تو رسپیکٹ دے رہی ہیں، ان کے سب کام کر کے دے رہی ہیں، اور وہ آگے سے اس طرح کیا کہتے ہیں کہ کریں تو پھر انسان کو بہت زیادہ نا دل سے دکھ پہنچتا ہے۔ تو خیر ابھی بھی یہ کہ جو وہ کام کہیں گی وہ ہم ضرور کر کے دیں گے، بڑی ہیں ان کے رسپیکٹ بھی کریں گے، ان کو عزت بھی دیں گے، اگر انہوں نے ہمیں کبھی انوائٹ کیا ہم بلا لیں گے، ہمارے گھر جب چاہیں وہ آ سکتی ہیں، اور ہم جا بھی سکتے ہیں بولنے کا، کیونکہ یہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کچھ بولیں گے تو کہیں گے جی ہم نے تو کچھ ایسا کہا ہی نہیں۔ لوگ پتہ ہے نا آج کل کس قسم کے ہوتے ہیں، ہم نے تو کچھ ایسا کہا ہی نہیں، یا ہمارا ایسا مقصد نہیں تھا، تو لوگوں کی خوشی کو نا اسپوائل کر دیتے ہیں، وہ خوش دیکھ نہیں سکتے۔ تو آج کی بات یہ کہ جی آج اس کا کہ اگر کنکلوژن آپ نے یہ خوش ہے رہنا ہے کہ تو لوگوں کی باتوں میں آنا چھوڑ دیں، کیونکہ اس سے آپ کے اپنے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کو ٹینشن ہوتی ہے تو آپ کے گھر میں کسی نہ کسی سے آپ کی بحث ہو جاتی ہے، بعض اوقات بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں آپ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، اللہ حافظ۔